बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। जहां सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की जामिन बनी हुई है, आज सेनेट में आम इंतखाबात मुअत्तल कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई है। ये कसरत में भी 14 सेनेटर थे जी, और जिसमें कहा गया कि मुल्क में अमन मान की सूरत हाल ख़राब है, और ये कहा गया कि कोरोना भी मतवक्के है, और ये भी कहा गया कि मौसम भी ठीक नहीं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिसकी बिना पर इंतखाबात को मुलतवी हो जाना चाहिए। यानी मैं ये भी कहूँगा, ये 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में पत्थर पर लकीर बैठाने की कोशिश की गई थी। हाँ, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी से भी मुतल्लिक ये इतलात है कि खामोशी बैरमन तंगी ने इख्तियार की है उधर। तो करारदाद पर वोटिंग के वक्त सेनेट में कुल 14 अरकान मौजूद थे। तो एक पुरस्कारियत तो सेनेट के हवाले से हमेशा है, जहां हाथ खड़े करवाए जाए तो ज़्यादा होते हैं लोग वोट के हक में, और जब सिर्फ पर्ची डाली जाए तो कम निकल आते हैं। तो ये मौजे हमने इससे पहले भी देखे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक इंतखाबात हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में उतरेगी या नहीं, ये अहम तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के केसेस के दौरान रिमार्क से बहुत खफा नज़र आ रहे हैं, और ट्रोलिंग भी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त हो रही है, और सोशल मीडिया पर अपनी खफगी का इजहार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत भी मेरा ख्याल है कुछ वो जल्दी पे तेल का काम देते हैं, और चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की बात करते हैं, और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, लेकिन रात गए। बहरहाल ये जज्बाती सी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऐसी किसी किस्म की कोई इतलात नहीं है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने इस तरह का कोई हुक्म दिया है। हाँ, नून लीग की टिकटों की तकसीम का मामला ताहाल हल नहीं हो सका, बल्कि थोड़ा यूँ कह लें कि खटाई में पड़ा हुआ है, कि क्योंकि नून लीग के नाराज़ अरकान भी हैं जिनको बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत से ऐसे हल्के, स्पेशली लाहौर के अंदर ही बहुत से ऐसे हल्के जो आगे चल के हम प्रोग्राम में जिनको डिस्कस करेंगे। हाँ, बिलावल साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को 8 फरवरी को दिल में तकलीफ़ होगी, लेकिन इस बार वो पाकिस्तान के अस्पताल में होंगे। तमाम अहम तरीन इशू जो एक के बाद एक हमने आपके साथ मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले जी। अजहर सदीक साहब, वकील तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ होंगे जी। रुखसाना ज़ुबैरी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज वो खुद सेनेट में मौजूद थी जब ये मौजज़ा रूनुमा हुआ। परवेज़ संडेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और शाह खावर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुखसाना ज़ुबैरी साहब, आप बताइएगा, सिर्फ 12 अफराद पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने के लिए अहल, सिर्फ वो 12 अफराद जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पत्थर पर जो लकीर थी उसको मिटाने की कोशिश की। आप खुद फ्लोर पे थी आज? जी, इजलास टाइम पे शुरू हुआ, और एजेंडा ख़त्म होने के बाद चेयरमैन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कुछ लिए, और वो उन्होंने कहा कि द सेशन इज़ एडजॉर्न्ड टू मीट अगेन। इसके बाद शायद किसी ने हाथ उठाया कि नहीं जी, मुझे ज़रूर बात करनी है किसी और उस पर। तो देन परहैप्स ही मेट आफ्टरवर्ड्स। लोग तो जा चुके थे सारे। आई वॉज देयर ऑल डे, देन आई हैड लेफ्ट, क्योंकि वो जॉन का हुआ था, एक लेंगे ये कोई पॉइंट उनका। एंड मेरे ख्याल में तो आप जो 12 लोग कह रहे हैं शायद इतने भी नहीं थे। अच्छा जी, और इंटेंशन क्या थी बेसिकली? कौन लोग हैं ये जो मुखालफत करना चाह रहे हैं? अब ये तो समझ में आ गई कि कुछ के ऊपर हमला हुआ JUI के रहनुमाओं के हवाले से है, और मोहसिन दावड़ का भी जिक्र था, मौसम का भी जिक्र था। तो ये तमाम हिस्ट्री को देखते हुए इतने बदतरीन हालात हो चुके हैं कि सेनेट से बाकायदा करारदाद ही मंजूर हो गई। देखिए, जितने लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं अभी जिनका चल रहा है टाइटलिंग में, वो चेयरमैन साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा है सबके सब। और क्यों कैसे ये सब बड़ा अजीब है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पे बहुत इसका नेगेटिव असर आता है इस किस्म की एक्टिविटीज़ से। अच्छा, वैसे आपको भी थोड़ी पुरस्कारियत लगी इसके अंदर कि ये अचानक से क्या हुआ, 12 अफराद और इतनी बड़ी करारदाद पास हो गई? और ये इसमें बड़ी मुझे दुख की बात है कि एक आईनी इदारा है जिसके अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, और हम उन सबको बालाए ताक रख कर एडजॉर्न होने के अनाउंस आधा करने के बाद फिर हम दोबारा सेशन कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसमें ये करारदाद ला रहे हैं। तो
it's a very funny situation. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بھی بتائیے گا رخسانہ صاحبہ ایسی کیا ہے کہ بہرامند تنگی جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ خاموش رہے, ان سے متعلق اطلاعات ہے؟ گردیپ سنگھ نے قرارداد پر, یہ پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی, ایسی ہیں اطلاعات آپ کے پاس بھی؟ دیکھیے میں اس میں نہیں کہہ سکتی, میں تو ہو رہا ہے. The easiest thing was to point quorum point ہونا چاہیے تھا جتنے بھی کوئی بھی وہاں پہ. میں نے دیکھا کہ کچھ سینیٹرز نے اس کے خلاف بھی بات کی ہے, پر they could have taken a tool جو آپ quorum point آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس کا ریزولوشن کا سوال ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ سندیلا صاحب میں آپ کی طرف آؤں, میں شاہ خابر صاحب سے بات کر لوں. شاہ خابر صاحب, سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں اور اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کے ملتوی ہونے میں سینٹ کی قرارداد بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. الیکشن اگر ملتوی ہوں گے تو سپریم کورٹ کے حکم سے ہی ہوں گے, تو ہم اس کو اتنا ہی آسان سمجھیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک تو واقعی یہ بات ذرا تھوڑی سی غور طلب ہے کہ جیسے ابھی سینیٹر رخسانہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ وہ بھی سینٹ کے اجلاس میں موجود تھی اور چیئرمین نے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا اور سینیٹرز نے باہر جانا شروع کر دیا, اور کچھ سینیٹر جو وہاں پہ موجود تھے اس میں سے ایک نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی اور یہ ایجنڈا میں بھی شامل نہیں تھا, اور اس کو ایک قرارداد پیش کر دی گئی اور اس کو بہت کم لوگوں نے, جو کہ کورم کا بھی مسئلہ تھا, تو 12 یا 14 لوگوں نے جو ہے اس پہ قرارداد کے حق میں اکثریت سے جو ہے یہ پاس کر دی. تو میرا خیال ہے کہ اس قرارداد کی کوئی ایز سچ نہ آئینی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے, اور اس وقت ایک ہی جو ادارہ ہے سینٹ آف پاکستان وہ وجود میں ہے, اور وہ اس وقت قانون سازی بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اہم نوعیت کے مسائل کے اوپر جو ہے یا اس کے اوپر قراردادیں آتی ہیں اور اکثریت رائے سے بلکہ متفقہ طور پر بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, اس کو کیری کر لیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کوئی زیادہ سیریس اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس میں انڈلجنس کی. الیکشن چیف الیکشن کمشنر اور پورا الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کے پاس گئے اور مشاورت سے 8 فروری 2024 جو ہے اس کی ڈیٹ سامنے آ چکی ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر بارہا یہ بات کر چکی ہے کہ اس سے ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے, اور الیکشن کمیشن بھی یہ بات کہہ چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کچھ ملک کے علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیوریٹڈ ہے. سردی کا بھی موسم ہے, لیکن یہ پہلا الیکشن نہیں ہے جو سردیوں میں ہو رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی اس کے بائیک آؤٹ کی بات کی گئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پی ایم ایل این کو اور باقیوں کو جو ہے وہ قائل کیا, اور وہ الیکشن جو ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے شیڈیول ٹائم سے بعد میں ہوئے. وہ تو ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسا موقع تھا جہاں پہ مؤخر ہو سکتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ اچھا ہم سیریس نہیں لیتے, لیکن 2 روز قبل سپریم کورٹ نے سیریس لیا. معزز جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ کچھ طاقتیں ہیں جو الیکشن کو ملتوی کرانے کی سازش کر رہی ہیں. یہ الفاظ انہوں نے بولے سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ جو ایکسکیوز ہے جو 12 سے 14 سینیٹرز بتایا جا رہا ہے جی ٹوٹل جو موجود تھے, اور چیئرمین سینٹ صادق چنجرانی صاحب بھی موجود تھے, اچانک سے ایڈجنٹ کرنے کے بعد واپس آئے. تو یہ جو ایک ایکٹ ہے کافی پر اسراریت والا ہے, تو اس کو ہم سازش کے عنصر میں رکھیں کہ موسم خراب, کچھ لوگوں پر حملہ اور کرونا تک بھی ذکر ہے اس قرارداد کے اندر. یہ جینوئن ریزن ہے کہ جس کی بنا پر الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اس قرارداد کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا بطور طالب علم قانون کے کہ جس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اخلاقی حیثیت بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مورلی چلے اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تو ایک اپنا مورل اوبلیگیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. ضرور ایسے حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ضرور خراب ہے, موسم کی بھی خرابی ہے, لیکن اس کو سامنے رکھ کر الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی اپنے شیڈیول ٹائم سے ڈیلیڈ ہے, کیونکہ بیچ میں وہ جو حلقہ بندیوں کا اور نئی مردم شماری کے بعد
وہ بھی ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کی, وہ بھی پوری ہو چکی ہے. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ایسی ہے, اور یہ جو وجوہات اس قرارداد میں یا تقاریر میں جو بیان کی گئی ہیں وہ وارنٹ کرتی ہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈٹرمنڈ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اس میں بڑا واضح موقف ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنے فیصلے کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سنجیدہ صاحب, بقول بانی چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے جو اکانومسٹ میں ان کا ایک کالم چھپا اس میں کہ آپ لوگوں کی ایک سرٹن ڈیل ہو چکی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف صاحب کی, جس کی بنا پر یہ سارا اکتوبر اور پھر نومبر میں کیسز ختم ہونا, بقول ان کے ایک ڈیل ہو چکی ہے. تو جب ڈیل ہو چکی ہے تو اس طرح کی قراردادیں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کی بات ہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. یہ جو ڈیل والی بات ہے نا, اگر میں اس کو نا, میں نے اس لفظ ڈیل کو العزیزیہ والے سے اگر جوڑا جائے نا, جو 2 ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں میاں صاحب کو بری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ خوش قسمتی سے میں دونوں دفعہ وہاں پر تھا. اس وقت میں پاکستان آیا ہوا تھا اور میں نے وہ اپنی آنکھوں سے سنی ہے, وہ دیکھی ہیں. جو نیب کے وکیل تھے نا, ان سے وہ مانگ رہے تھے کو بتائیں کیا وجہ تھی, کس لیے سزا دی تھی, کون سے ثبوت ہیں, کیا تعلق ہے, کیا ریلیشن ہے. کسی قسم کا وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ملا تھا. تو میاں پہلے صاحب کیسے مل گیا تھا؟ اتنے ہزاروں صفحات کے اوپر ساری تحقیق ہوتی ہے, اس والے نیب نے بھی کوئی ہیلو حرکت کی ہوگی تھی نا جس کی بنا پر یہ سزائیں ہوئی تھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت کی جو نیب تھی نا, اس وقت کی نیب, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی عدلیہ, اس وقت کا میڈیا, اس وقت کا مین سٹریم وٹ ایور, وہ سارے کے سارے ایک پیج پر تھے کہ ایک لاڈلے کو لانا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں, ان کا نام و نشان ختم. اس باری لاڈلا تھوڑا مختلف تو نہیں ہو گیا سر؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیں لاڈلا کیسے ہوتا ہے, کیونکہ لاڈلا تو پھر یہ تھا کہ یہ کیس دوبارہ چلتے ہی نہ. دیکھیں جج جو ہیں وہ خود کہہ گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا, جیسے ہمیں ڈھولکی بجانے کے لیے کہا گیا, کیسے فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہا گیا کہ 2 سال کی محنت, دیکھیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن میاں صاحب پھر بھی عدالتوں میں گئے اور عدالتوں سے انصاف لے کے آئے. ڈیل ضرور ہوئی ہے لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئی ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ, کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ ذرا ڈیل کر لیں, کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمیں وہ نہ بجلی کا 5 روپے 90 پیسے والا یونٹ مل رہا ہے, نہ وہ ڈالر مل رہا ہے, نہ وہ بجلی کے پرائز ہیں, وہ دہشت گردی کے مسائل. تو ڈیل اگر ہوئی ہے میاں صاحب کی تو صرف عوام سے ہوئی ہے, عوام کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہے. اچھا ڈیل ہے. اظہر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کی ڈیل والی بات کروں, وہ کہہ رہے ہیں عوام کے ساتھ ڈیل ہے, اور شاید اس وقت کے لاڈلے کچھ اور تھے اور آج کے لاڈلے بدلے, لیکن آپ کا تو اپنا ہی معاملہ بڑا کلیئر نہیں ہو رہا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ اچھا میں آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے. شیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بائیکاٹ کر دیں, پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ساری خبر ہی غلط ہے, نہ پارٹی کا بھی موقف ایسا نہیں ہے. ذرا اپنے آپ کو, یہ وقت اخوت کا ہے, آپ لوگ اتنا انتشار میں کیوں ہیں؟ اچھا نہیں میں پھر بتاتا چلوں, کوئی انتشار کا وقت نہیں ہے. پہلے ذرا میں یاداشت ہم لوگوں کی بڑی کمزور ہے نا, کس نے کہا ڈیل نہیں ہوئی ہے, ڈیل کس نے نہیں کہا ڈیل ہوئی. پچھلے 1.5 سالوں سے اگر آپ بیان پڑھتے رہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو جناب اس وقت سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لنڈن میں بیٹھ کر جو باتیں ہوتی رہی, یار یہ اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کو. ڈیل تو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا بڑی سمپل سی بات بتاؤں آپ کو سامنے رکھتے ہوئے, لاڈلا ہمیشہ سے نواز شریف رہا ہے اس سسٹم کا. اس نے اپنا کیا کیا باتیں نہیں کی, اگر یاد ہو روگ آرمی, کارگل پہ کیا ہوا, گلبشن یادو, پھر ہم نے سجن مٹل, سرل المیڈا, اور پھر ہم نہیں کہتے, پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اگست 2018 میں آئی تھی حکومت میں. RTS بٹھایا گیا, اس لیے بٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آپ کو لیڈ نہیں دینی تھی. پھر یہی بات نہیں ہے. پھر ذرا ہم آگے اگر ہم آگے چلیں اس بات کو, اپریل 2019 میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ ہو گیا تھا. اب میں نہیں کہہ رہا یہ خواجہ آصف ہے. پھر ہم نے سب نے دیکھا, کیا کچھ دیکھا, یہ بھی تاریخی باتیں ہیں. میں کوئی حقائق سے, میں نے کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کرنی. کسی جج نے آج تک نہیں مانا, کسی جج نے پبلکلی اعتراض نہیں کیا. جنہوں نے فیصلے کیے ہیں بات وہ کریں. ارشد ملک کی جعلی آڈیو ویڈیو لیک کی گئی, اس کے بعد بھاگ گئے, اور بھائی اس کا نہ فورینسک کرایا, نہ کسی کورٹ میں لے کر گئے, اور جب بحث کرنے کی باری آئی بھاگ گئے. یہ بھی ہم سب نے دیکھا کہ باقاعدہ نیب کے خود انہوں نے کہا پروسیکیوٹ ہوا کیا. ایکچولی ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے آفتاب سلطان چیئرمین نیب, وہ استعفیٰ دے گئے. پھر ایک چیئرمین نیب آئے,
پھر پروسیکیوٹر نیب اپنا نیب کے بدل گئے, میں اس میں پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوا تھا, مجھے ہٹا دیا گیا. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور آج بھی میں چلے ہم چھوڑ دیں چیزوں کو, ایک بڑی سیریس سی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایون فیلڈ کی جائیدادیں کیسے خریدی بھائی؟ میاں محمد شریف 88-89 میں 9,36,311 روپے ڈکلیئر آمدن ہے. کوئی 90 لاکھ نہیں, کوئی 9 کروڑ نہیں, کوئی 9 ارب نہیں, وہ 50 لاکھ ہوئی. واپس ہم آگے 9,36,000 روپے. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ قطری خط آئے تھے, میری سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں جائیداد نہیں ہے, یہ ہیں وہ ذرائع. پھر کیا ہوا؟ اب یہ اگر ان چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں اچھا نہیں, اب تو ڈکلیئر ان کی 88 کروڑ ہے, بھری پڑی ہے. اب تو 88 کروڑ کی جائیداد ہے, اور 2.25 کروڑ کی اپنے بھائی کی مقروض بھی ہے مریم بی بی. میں ہر چیز بتا تو رہی ہے نا سر, دیکھیں پھر ہوائی باتوں پہ بات نہیں, چھپا تو نہیں رہی نا سر. نہیں ہوائی باتوں پہ بات نہیں کرنی, بات کرنی حقائق پہ اوپر. عمران خان صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر داخل کرائے ہیں نا, اس میں کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے, ابھی ہر چیز ڈکلیئر ہے, انکم ٹیکس میں ڈکلیئر ہے, منی ٹریل ہے, کوئی بتا دے نا کہاں ابھی تک. یعنی یہاں تو آج تک منی ٹریل نہیں آ سکا نا. ہم دیکھیں ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں نا, اچھا نہیں لگتا ہے. کسی جج نے نہیں, شوکت صدیقی ان کے آدمی تھے. سر عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں نااہل ہے, لگا تھا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہوئی ہے. میں پھر بتاتا چلوں. اب ذرا میرے سے زیادہ توشہ خانہ کے معاملات کو کون جانتا نہیں ہے. میں 1947 سے اب تک کی ڈیٹیلیں اکٹھی کرتا پھر رہا ہوں. انہوں نے تو کاریں امپورٹ کی, کاریں امپورٹ ہو نہیں سکتی تھی, اس پہ جو ٹیکس جمع کرایا, وہ سارے کا سارا کیس آج نیب کے معاملات چل رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. عمران خان صاحب نے توشہ خانے میں کیا کرپشن کی تھی؟ ابھی تک تو کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. کیا کہا جناب؟ اچھا بڑے بڑے نام لے کے آئے, عمر فاروق لے کے آئے, پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے, کوئی شہادت کھائی توشہ خانہ میں. اچھا توشہ خانہ میں جج صاحب تو آلریڈی ریکارڈ کے اوپر ہے کیا کچھ کیا انہوں نے. عزیز صاحب میرے اس سوال پہ آ جائیں, میرے اس سوال پہ آ جائیں. کیا تھا کیا؟ ایک چیز خریدی, ایک چیز بیچی, ایک چیز خریدی, ایک چیز بیچنے اور خریدنے پہ کوئی آپ نے کورٹ کے اندر شہادت پیش کی نہیں پیش کی. بات تو یہ ہے, یعنی خالی باتیں بوتے کر کے عوام بے وقوف بننے والی نہیں ہے. ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ شہادتیں پیش کی کہ نہیں پیش کی, عمران خان کے بغیر کرانا ہے, اور ایک ارادہ دے کس لیے. اچھا عزیز صاحب میرے سوال پہ آ جائیں. عزیز صاحب میں نے آپ سے 10 بار اس سوال کا جواب لیا, آپ اپنے استدلال پہ قائم ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں شیر افضل مروت صاحب کا کیا کرنا ہے؟ بولے شیر افضل مروت صاحب کا کیا کرنا ہے؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک, ابھی مجھے یہ بتائیں ذرا, مجھے یہ بتا دیں, آپ نے شاہد خاقان عباسی کے بیان سنے, آپ نے مفتاح اسماعیل کے بیان سنے, آپ نے, یا آپ کے سامنے ہے نا, آپ نے دانیال عزیز کے بیان سنے, آپ نے احسن اقبال کے بارے میں کیا کچھ سنتے رہے ہیں. وہ یہ پارٹی میں کوئی چھوٹی باٹی ہوتی بھی رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہمیں ایک سوال کا جواب دے, ججز سوال کا جواب تو دے نہیں رہے وہ. اور ججز کے اگینسٹ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ سارے لے کے آئے سامنے, کون کون لوگ ہیں. اچھا آپ مبر رہے ہیں, آپ اس ٹرولنگ سے بھی مبر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے صاحب نے کوئی اعتراضات داخل کرنے ہیں, تحریری طور پر داخل کرے گی اور جنگ لڑے گی. اس طرح زبانی باتوں میں نہیں, مفروضوں میں کوئی بات نہیں کرے گی. ٹھیک ہے صاحب, میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. رخسارہ صاحب آپ بتائیے گا, بلاول صاحب اب پنجاب میں, بلاول صاحب نے کون سا بیانیہ ایک منشور تو پیش کیا, بیانیہ کون سا لے کے چلیں گے؟ سندھ کی کارکردگی کو لے کے چلیں گے, 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کے اتحاد کی کارکردگی کو لے کے چلیں گے, کس بیانیے کے ساتھ ایک بہت بڑی نشست ہے جو نیشنل اسمبلی کی جو انہوں نے نکال لی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ثبوت پوچھ رہے تھے پی ٹی آئی کے ہمارے جو ساتھی ہیں. القادر کیس تو کلوز اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں 191 ملین پاؤنڈ کا جو سلسلہ ہے, ساری ایوری تھنگ از پروون. کس چیز کا پروف چاہ رہے ہیں, کس چیز کا پروف چاہ رہے ہیں؟ یہ تو توشہ خانہ میں آپ کے سامنے ہے, بندہ جس کو بیچا ہے وہ بھی آ گیا. تو اس قسم کی باتیں, بڑی بڑی باتیں آپ کرنا چھوڑ دیں, تھوڑا سا ریئلسٹک ہوں, تھوڑا سا ریئلسٹک ہوں. اچھا آپ نے پوچھا کہ چیئرمین بلاول جو ہیں, ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس صوبے میں تھی اسی صوبے کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. پورے پاکستان کے مریضوں کا علاج سندھ کے اسپتالوں میں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت 100% فری ہاسپٹلز ہیں. کارڈیو واسکولر کا انہوں نے کہا, کارڈیو واسکولر کے سیٹلائٹ سینٹرز بھی ہیں, اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, کوئی ان کو پیسہ نہیں خرچ کرنا,
बेहतरीन ट्रीटमेंट वहाँ पे है. सो ही हैज़ टू, उनको अपनी कारकर्दगी का तो क्रेडिट लेने दें हमें. और जहाँ तक सवाल है लाहौर वाले कि क्यों लाहौर वोट के देंगे बिलावल इलेक्शन, साहब को, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. वोट दें, क्यों वोट देंगे? लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया. लाहौर में वी हैव गॉट अ बिग मैंडेट देयर. वहाँ पे लोग साथ हैं हमारे, और उनकी चॉइस है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है. ठीक है, मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद शाखावर साहब से सवाल करना है, ये जो नैब ने जो सज़ा है और सज़ा पर नाअहली 5 साल से दोबारा 10 साल की जो दरख्वास्ती जो मंजूर कर ली गई, इससे किस सियासी रहनुमा को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी. शाखावर साहब, अब ये नाअहली जो है 5 से 10 साल की कर दी गई है, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, ये सबसे पहले बताइएगा. और इमरान खान साहब पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि उनके ऊपर 2 रेफरेंस है जी, तोशा खान और अलकादिर का, बिल्कुल तैयार खड़े हैं. देखिए, अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने जब इसकी नाअहली जो है नैब कानून के तहत सजा याफ्ता को 5 साल किया था, फिर अपील में जो है उसको दोबारा 10 साल डिक्लेयर कर दिया गया है कि 10 साल होगा. तो ये तो बिल्कुल नैब ऑर्डिनेंस जो है उसकी सेक्शन 15 है, वो ये कहती है कि जब किसी को नैब कानून के तहत सजा हो जाए, तो वो सजा याफ्ता हो, तो फिर उसकी 10 साल के लिए वो कोई भी अवामी ओहदा लेने की जो है उस पर वो भी पाबंदी लग जाती है, और उसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन भी नहीं दे सकता. तो ये ऐसे ही है, सिर्फ कैद ही नहीं है. जब आप ये भी देखें कि उसमें जो एक प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्ली बार्गेन करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करके उसको पे ऑफ कर देता है, तो उसको कैद तो नहीं होती, लेकिन फिर भी प्ली बार्गेन के नतीजे में वो सेक्शन 15 उन पे भी लागू होता है, और वो फिर 10 साल तक जो है वो नाअहल रहते हैं कोई भी अवामी ओहदा रखने में. तो बज़ाहिर अभी जो हम कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि अभी इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो अभी ये रेफरेंसेस सब जुडिस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो हम ये राय कायम नहीं कर सकते कि उनको सजा ही होनी है. लेकिन फर्ज करें अगर उनको सजा हो गई, तो वो जो सजा होगी कैद की सूरत में या जुर्माने की सूरत में, इन एडिशन टू दैट वो सेक्शन 15 के तहत फिर 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए जो है वो नाअहल हो जाएगा. अच्छा ठीक है, यानी इस वक्त प्रेजेंट टेंस में पाकिस्तान में ये वाहिद सियासी रहनुमा है जिनके ऊपर नैब की तलवार बड़े अच्छे तरीके से लटक रही है, ऐसा ही है जी? चूंकि वो ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं, और ट्रायल के नतीजे में तो 2 ही सूरतें हो सकती है कि या तो वो उससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे या उनको सजा होगी. तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर उनको सजा होती है तो वो सेक्शन 15 जो है वो बिल्कुल फील्ड में मौजूद होगा, और ऐसी सूरत में वो 10 साल के लिए अपनी सजा के अलावा भी जो है वो नाअहल हो जाएंगे कोई भी अवामी ओहदा रखने का. अच्छा शाखावर साहब, मजीद आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है, ज़रा ये बताइएगा, साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया है, आपकी नज़र में ऐसी क्या कानूनी पेचीदगी है या रुकावट है जिसकी बिना पर यह स्टे दिया गया? देखिए, असल में आपने देखना होगा कि पहले भी एक डिवीजन बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें एक सेक्शन 14 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जिसमें ये लिखा है कि जब प्रोसिक्यूशन समझती है कि जब ट्रायल हो रहा है तो उसमें पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया जाए और उस बात को खुफिया तरीके से चलाया जाए, तो उस पर एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है. वो भी जो मियां गुल साहब हैं जस्टिस, जिन्होंने अभी स्टे किया है साइफर के केस को, उस वक्त वो एक डिवीजन बेंच की सरबराही कर रहे थे और उन्होंने फैसला किया था. उसके बाद फैसले के बाद जो है वो एक स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने वही दफा 14 को इन्वोक किया और कहा कि अब चूंकि इसमें ऐसा कंटेंट आने वाला है शहादतों में कि इसमें पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो उसमें कुछ शहादतें जो है पब्लिक को एक्सक्लूड करने के बाद जो है उनके पूरी शहादत भी नहीं, उनके इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड किए गए और अभी जिरा उन पे बाकी थी. जिस फैसले को जो है वो पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज किया हुआ था सिंगल जज साहब के सामने, और उन्होंने कौमी राय कायम करते हुए उस पे जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया ट्रायल को. अब 11 जनवरी जो है उसकी आइंदा तारीख है
अब देखते हैं कि फिर अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद वो उसका फिर एट द मोस्ट यही होगा कि कुछ जो शहादतें हैं, कुछ गवाहियां जो हैं, वो ओपन कोर्ट में या जैसे अदालत हुक्म करेगी उसके पर दोबारा उनको शहादत के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो ट्रायल जो है वो रुक जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, ट्रायल चलता रहेगा। परवेज संदेला साहब, दो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन दोनों का आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी आप एक डील करके आए हैं, और अब तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का स्पेशली सिंध के हवाले से डिलीवरेंस इतनी ज़बरदस्त है कि पूरे पाकिस्तान के जो हस्पताल हैं उनकी निस्बत सिंध के अंदर लोग इलाज करने के लिए पहुँचते हैं। तो सर, आप डील के ज़रिए आ रहे हैं, वो कारकर्दगी के ज़रिए आ रहे हैं, कैसे खेलेंगे आप ये मैच जिसमें बल्ले का निशान भी आप ना हो तो आप बहुत खुश हैं? अच्छा, पहले तो मैं ज़रा जो अदर सदीक साहब है ना उनकी कुछ बातों का जवाब देना, तो शॉर्ट आंसर कर दे, क्योंकि मैंने इसी जगह पे फंस जाता हूँ फिर मैं। पूरे प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा मौका दिया, उस पर बात नहीं करने दे रहे, तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा? अदर सदीक साहब को आजकल ना ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी एक बात हर प्रोग्राम में ये करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें इमरान खान के बारे में है जो उन पे नहीं आते। वो अस्पताल के पैसे, उन्होंने अस्पताल के पैसे जुए में लगा दे, ख्वाजा साहब कहते हैं वो बात करें आप। सर एक सेकंड, मेरा देखें, आपकी पार्टी के बारे में कहा है, मेरी पार्टी के बारे में नहीं कहा। अदर सदीक साहब, अगर एक तो इसको आपने एक सेकंड इल्जामात पे बात कर रही है तो फिर कर लेंगे आप। अच्छा, बात सुने, आप उसका जवाब दें। अजहर अब ये ना कि सवाब चना और जवाब गंदम। अजहर सदीक साहब, इस प्रोग्राम को आप कोर कमांडर हाउस ना समझे जहां पर बदमाशी करेंगे और निकल जाएंगे। ये प्रोग्राम है, मैंने नहीं कहा, ये उनके बंदे ने कैसे जवाब दिया? मैंने आपकी पूरी बात में नहीं बोला, तो मेरी बात करना है क्या नहीं किया, बात आराम से सुने ना, उसके बाद आप समझ अजहर साहब, एक सेकंड सर, ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ का जब आप एक जगह पे नाम लेते हैं तो आपकी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं। तुम्हारा लीडर ने जो बातें की है, तुम्हारे लीडर के बारे में बातें हो रही है, तो उसका जवाब दे। बाकी जवाब देने तो दें, आप जवाब देने देते ही नहीं है। यार ये गलत, ये वक्त जाया करते हैं, पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे बुला लेते हैं। अजहर साहब, मैं तो हैरान हूं कि आप ऐसे लोगों को अदालत में कैसे घुसने देते हैं, आपको पता नहीं घर में कैसे घुसने देते हैं। आप बात सुनते नहीं है, किसी की बात तो सुने मेरी। आप पहले दोबारा मैं संदेला साहब से सवाल कर, संदेला साहब, जो अजहर सदीक साहब ने सवाल किया वो आपकी ही पार्टी के रहनुमा ने आप ही की पार्टी से मुतल्लिक बात की, ठीक है? आप अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है आप वो बयान करें। वो क्यों अपनी पार्टी के चेयरमैन से मुतल्लिक कुछ बोलेंगे कि वो जुआ शुआ जो कुछ भी है? आप अपनी पार्टी मैं से तो ये कह रहा हूं ना कि अगर उनकी एक बात इनको अच्छी लगी है तो उनकी बाकी बारी बातें माने ना। अगर एक बात पे बड़ा ये हर प्रोग्राम में बात करते हैं, चले इससे आगे चले जाते हैं, चले छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं। मुझे उनकी पार्टी देखे ना, वो बातें छोड़ दें, आगे चले जाते हैं। आप सिर्फ इसका जवाब दें। अच्छा लगता है आप भाइयों की तरह से ये बता रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने 50 करोड़ रुपया शरीफ साहब से लिया था, मियां शरीफ साहब थे, उस वक्त उनके एहसास ठीक थे, उस वक्त दौलत थी उनकी, उस वक्त उन्होंने कर लिया था। देखिए ये वो बातें करते हैं जो ना करने वाली होती है। खैर अभी आते हैं, सवाल का जवाब तो ले लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की तरफ यार, लेकिन वो फिर वही बात है, काम करेंगे, जवाब नहीं होता ना इनके पास, कुछ ना कुछ तो आने दे, इधर से उधर को बात को जवाब मैंने बड़ी सीधी सी बात की है। ख्वाजा आसिफ ने इनकी जमात के बंदे ने इनके बारे में क्या, वो मेरे पे अगर मेरे पे इल्जाम लगाने की बात है वो अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा। आप तो मेरे पास सब्र कर ले जरा। अजहर भाई आप जरा उनको बोलने दें ताकि वो कोई जवाब दें तो मैं उनके ऊपर सवाल करूंगा ना। वो यार वो इल्जाम देखे, मेरी बात सुने, ये वतीरा कर दिया था उन्होंने टॉपिक, आपने बात पकड़ लिया है। अपनी बात इल्जामात की बात नहीं हो रही, उनका ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहा है उसका जवाब दे। ख्वाजा आसिफ नाम नहीं, क्या मेरी तरफ से नालायक तरीन आदमी है, निकम्मा तरीन आदमी है ख्वाजा आसिफ। और आपसे निकम्मा कौन है दुनिया में? सरकार आप 2-4 लिमिटेड केसों में अदालतों में भाई ये छोड़ दें, आप करके बैठे चढ़े बेचते हैं वकील देखे हैं। जब ये तारक के अकाउंट में पैसे कैसे आए थे, लाइव आए थे तारक के अकाउंट में पैसे, जनरल बाजवा से ताल्लुक क्या थे उसके, बताया ना जरा कौम को। सर इलेक्शन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्हें यही ताल्लुक था। खुदा का वास्ता अजहर साहब 2 मिनट सब्र कर ले जरा, इस प्रोग्राम को बनने तो दें जरा। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में आकर क्या कहेंगे? सियासतदान बिठाए ना यार, कराची को उन्होंने कराची को लाहौर जैसा बना दिया। क्या कराची में उन्होंने जो चीजें जो सहूलतें लाहौर में मौजूद है वो बना दी है? या वो ये बताएंगे कि उन्होंने रावलपिंडी को सखर की तरह बना दिया? या वो ये बताएंगे कि मुल्तान को उन्होंने हैदराबाद की तरह बना दिया? क्या बताएंगे? क्या वो बताएंगे कि कराची के हर घर में पानी आता है? क्या वो बताएंगे कि कराची की ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतर है कि लाहौर की तरह लोग 20 रुपए दे के कहां से कहां पहुंच जाते हैं? क्या वो बताएंगे कि जो पंजाब के देहात हैं
جہاں پر ہسپتال ہے, جہاں پر جانے کے رستے ہیں, جہاں پر ہر طرف موٹر وے کے جال بچے ہوئے ہیں, جہاں پر ٹریفک میں لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا, کیا بتائیں گے, کیا پرومس کریں گے, کیا وعدہ کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک سیاسی شو ہے, وہ آئیں بسم اللہ ویلکم, پورا پاکستان ان کا ہے, جہاں سے مرضی الیکشن لڑے, لیکن جو کارکردگی والی بات ہے نا وہ میرے خیال میں رہنے دیں. اگر وہ بات کریں گے اگر ایسا گمان ہو کہ نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ سے بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑیں اور ایک عدد انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کی بھی ہوگی جس پہ شہباز شریف کراچی سے لڑیں گے, تو کیسا لگے گا سر؟ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ مساق جمہوریت نہیں لگے ہمیں تو نہیں, اچھی بات ہے سر, یہ ہونا سیاست دانوں کا مل جل کر. دیکھیں الیکشن کے بعد بھی تو مل کر بیٹھنا ہے, تو الیکشن کے درمیان کیوں نہیں مل کر بیٹھتے؟ اچھی بات ہے, یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, طے ہو گیا. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں, بے نظیر رانی شہید جو مطلب کہ شہادت ہے ان کی اس ملک میں جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں, ان کا بیٹا اگر لاہور سے جیتے گا تو مجھے تو کم از کم بڑی خوشی ہوگی, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جی, اور وہاں ہارے گا کون پھر؟ سر کوئی بھی ہارے سر, وہ جس کو عوام جب آپ کو خوشی ہوگی تو اس کا مخالف تو آپ ہی ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ان کا, اگر عوام ان کو ووٹ دیں گی, عوام ان کو جتانا چاہتے ہیں, لاہور کے عوام جہاں سے وہ ان کے نانا نے پارٹی بنائی تھی, تو مجھے کیا اعتراض ہے, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے نا. جی رخسارہ صاحبہ, آپ نے یہ بھی بتا دیا. ویسے اب تھوڑا سا بینگا پولیٹیشین ذرا یہ بتائیے گا, عام طور پر یہ جو نااہلی ہے جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ ابھی روکا ہوا ہے, بلکہ محفوظ کیا ہوا ہے, کیونکہ دلائل سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہے, مگر میں وہ اندازہ بھی اس پروگرام میں نہیں لگانا چاہتا. ویسے نااہلی کتنے عرصے کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو قانون میں لکھا ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کی میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قانون کو جس طرح توڑا مروڑا گیا ڈکٹیٹرز کے زمانے میں, ہمیں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا اور ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی پنجاب میں کیا اہلیت دکھائیں گے, کراچی میں پانی آتا ہے اور کراچی کا سب ذکر کر رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر پہ اتنا بوجھ ہے, پورے پاکستان میں جو مختلف ہمارے چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے کے پی ہو, وہاں پہ لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع نہیں ہیں. اور آپ اگر کراچی کی کسی بھی شارع پہ کسی بھی گلی کونے میں کہیں بھی دیکھیں گے تو وہاں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ہماری خواتین جنوبی پنجاب سے دوسری جگہوں سے آتی ہوئی بچوں کے سمیت وہ بڑی مشکل زندگی گزارتی ہیں, اور وہاں آ کے ان کو کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اپنے بھائی سے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. 68 سے لے کے 24 تک کوڑے, پھانسیاں, سزائیں, میں خود ماشاء اللہ 25 کا ایک شکار تھی, پر ہمارے ہاں وہ نہیں ہوا جو ان کے ہوا کہ روز وڈرال ہو رہے ہیں اور روز چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی حالات مشکل ہیں. تو الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف آور پارٹی, اور ہمارے ڈیسیشنز جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پالیسیز بناتی ہے اور ڈیسیشن لیتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ویری گڈ ڈیسیشن دیٹ چیئرمین بلاول از گوئنگ ٹو کنٹیسٹ لاہور سے الیکشن. میں کلوزنگ ورڈز لینے اظہر صدیق صاحب سے بھی اور شاہ خابر صاحب سے. اظہر صدیق صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر او کے جو فیصلے ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, وہ آج کی تاریخ میں بھی 95% واپس ہو گئے. ٹریبونلز کے پاس گئے, انہوں نے جو مسترد کیے ہوئے فیصلے وہ تمام واپس لے لیے. یہ سبکی آر اوز کی ہے, الیکشن کمیشن کی ہے, آپ کس کو ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ایک چیز, آپ کو ابھی بھی عدلیہ سے گلا ہے جبکہ سارے ٹریبونلز کے جو ججز ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک پہلے بتاتا چلوں, اب ہمیں بالکل عدلیہ سے گلا ہے. جب ہم نے پہلا سوال لیا تھا کہ آر او انتظامیہ سے نہیں ہونے چاہیے, اگر آر او انتظامیہ سے نہ ہوتے تو یہ حالات نہ بنتے. پہلی بات نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں نا, ایک بات جو بڑی ضروری سمجھنے والی ہے, تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے نا, اس میں کورٹ کسی اور ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. سیکشن 232 ہو نہیں سکتا تھا, اور سادہ ایکسریز سے جس طرح رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر صرف ایک چند لوگ وہاں بیٹھے, پی ایم ایل این اور پارٹیز کے, باقی لوگ تو وہاں بیٹھے ہی نہیں, اپوزیشن کو تو اندر جانے نہیں دیا گیا. استعفے واپس بھی ہو گئے تھے, راجہ پرویز اشرف نے چیلنج کر دیا, انٹرا کورٹ اپیل میں سامنے ہے. لیکن یہ جو بات سمجھیے گا کہ الیکشن کمیشن پہلے دن سے بائسڈ ہے, اور وہ اس کی نالائکی کا لفظ کہوں یا نااہلی کا لفظ کہوں سامنے آ چکا ہے. اب تو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا. یعنی یہاں آر او اگر آج بھی ایمانداری سے کام کرتے ضرورت نہیں تھی. یہ کنفیوژن جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور سامنے آپ کے. ٹھیک ہے, میں بالکل شاہ خابر صاحب بہت کوئک کمنٹ کیجئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آر اوز کے فیصلے مسترد ہو رہے ہیں, آر اوز کے فیصلے مسترد ہو رہے ہیں, یہ بیسیکلی آر اوز کی سبکی ہے یا الیکشن کمیشن کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سبکی کے شکر میں نہ پڑیں. اگر
ریٹرننگ آفیسر نے کوئی حقائق یا ریکارڈ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ قانون میں موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹریبیونلز بنے ہوئے تھے اور ٹریبیونلز ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کا ہورائزن، ان کا جو سوچ ہے وہ زیادہ وسیع ہوتی ہے. تو وہ جو غلطیاں آروز نے کی ہیں انہوں نے وہ درست کر دی ہیں، اور جو انہوں نے غلط کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے تھے وہ انہوں نے اس کو جوڈیشل ریویو کر کے ٹھیک کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، صرف کسی کی سکی ہے، اور یہ عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کو میرٹس کے اوپر دیکھیں. اور میں اس کو جو ہے خوش آئند سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے اور جو آروز میں جو ججز ٹریبیونلز میں جو ججز بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا صحیح جوڈیشس مائنڈ استعمال کر کے ان کے اعتراضات جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں یا ان کی اپیلیں ٹھیک منظور کر لی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. شاہ خاور صاحب ہم سے بات کر رہے تھے صاحب، رخسانہ زبیری صاحبہ اور پرویز سندیلہ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آروز کے فیصلے اب مسترد ہو رہے ہیں. سبکی کا عالم کیوں نہ کہیں کہ قریباً 90% کاغذات نامزدگی اگر جن کے مسترد ہوئے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہوئے ہیں، اور وہی 90% اس وقت یا تو ریورٹ ہو رہے ہیں یا اس وقت سیریسلی انڈر کنسیڈریشن ہے. بہرحال یہ ایک سوال تو ہے، اور دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا استدلال اور اپنا فیصلہ کیا دیتی ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.